السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، آج انشاءاللہ صفحہ نمبر 133 سے پڑھیں گے اور صفحے کی تیسری سطر سے جہاں 141 لکھا ہوا ہے وہاں سے انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اور جولائی کی آج 2 تاریخ ہے 2024۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن الانعام حمولة وفرشا کلوا مما رزقکم اللہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ 8 ازواج من الضأن 2 ومن المعز 2 قل الذکرین حرم ام الانثیین اما اشتملت علیہ ارحام الانثیین نبئونی بعلم ان کنتم صادقین۔ ومن الابل 2 ومن البقر 2 قل الذکرین حرم ام الانثیین اما اشتملت علیہ ارحام الانثیین ام کنتم شہداء اذ وصاکم اللہ بہذا فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم ان اللہ لا يهدي القوم الظالمین۔ حضرات، پہلے الفاظ پر غور فرمائیں۔ ارشاد ہوتا ہے وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةٌ، اور چوپایوں میں سے کچھ چوپائے ایسے ہیں جو بوجھ اٹھانے والے ہیں، بار برداری کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے۔ وفرشا، کچھ ایسے ہیں جو زمین کے ساتھ لگے ہوئے ہم نے پیدا کیا ہے، وہ بھیڑ بکریاں مال مویشی جو ہے۔ کلوا مما رزقکم اللہ، کھاؤ سے جو اللہ نے تم کو رزق دیا۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور نہ پیروی کرو شیطان کے قدموں کی۔ انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارے لیے واضح طور پہ دشمن ہے۔ 8 ازواج، یہ 8 قسمیں ہیں۔ من الضأن 2، بھیڑ سے یعنی بھیڑ کی جنس سے 2 مذکر مؤنث۔ ومن المعز 2، اور بکری کی جنس سے 2 مذکر مؤنث۔ قل آپ فرمائیں الذکرین حرم ام الانثیین، کیا 2 مذکروں کو اس نے حرام کیا ہے یا 2 مؤنثوں کو؟ اما اشتملت علیہ ارحام الانثیین، یا جس پہ 2 مؤنثوں کے رحم لپٹے ہوئے ہیں اس کو حرام کیا ہے۔ نبئونی بعلم، کسی علم کی بنیاد پر مجھے بتاؤ، ان کنتم صادقین، اگر اپنے دعووں میں تم سچے ہو۔ ومن الابل 2، اور اونٹ کی جنس سے 2 مذکر مؤنث۔ ومن البقر 2، اور گائے کی جنس سے 2 مذکر مؤنث۔ قل الذکرین حرم، کیا اس نے 2 مذکروں کو حرام کیا ہے؟ ام الانثیین، یا اس نے 2 مؤنثوں کو حرام کیا ہے؟ اما اشتملت علیہ ارحام الانثیین، یا پھر مشتمل ہے، لپٹی ہوئی ہے جس پر 2 مؤنثوں کی رحمیں۔ ام کنتم شہداء، یا تم گواہ تھے، موجود تھے، اذ وصاکم اللہ بہذا، جب اللہ نے تمہیں تاکیدی حکم دیا تھا اس بات کے بارے میں، کیا تو وہاں موجود تھے؟
فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، پس کون بڑا ظالم ہے اس سے جو جھوٹ گھڑتا ہے اللہ کے بارے، جو گھڑ لیتا ہے اللہ کے بارے میں کذبا، جھوٹی باتیں۔ کیوں ایسی حرکتیں کرتے ہیں؟ لیضل الناس، تاکہ وہ بھٹکائے لوگوں کو، گمراہ کرے، بغیر علم۔ علم نہیں ہے لیکن ٹکرے مارتا پھرتا ہے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت دیتے ظلم کرنے والی قوم کو، ظالموں کو۔ مراد المشرکین والکافرین، وہ لوگ اس سے مراد ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پھر ہدایت نہیں دیتے جو اپنے کفر اور شرک پر جمے ہوئے ڈٹے ہوئے ہیں، اسی طرح فارغ ہیں۔ حضرات، اب اندازہ فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کتنا شرف بخشا ہے۔ جناب آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے ڈیزائن کیا اپنے ہاتھ سے۔ قرآن مجید کے اندر وضاحت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دست مبارک سے جناب آدم کا ڈیزائن، مٹی کا ماڈل بنایا، پھر فرمان جاری کیا تو مٹی کو گوشت میں بدل دیا، پھر اس کے اندر سارے سسٹم کو اللہ نے فرمان کے ذریعے بنایا اور اپنی قوت کا لوہا منوایا۔ بات تو صرف چھوٹی ساری ہے لیکن اس کے اندر حقیقتوں کے انبار لگے ہوئے ہیں۔ اگر کوئی جاگتا ہو، عقل ہو، شعور ہو، زندہ ہو، لاشا نہ ہو، تو پھر اس کے لیے بڑی ہدایت کے راستے موجود ہیں۔ تو اگر وہ اس سے ہٹ کر پھرتا ہے تو جو مرضی اس کے سامنے پیش کرتے رہو، اس کو کسی بات کی سمجھ آنا ممکن نہیں ہے۔ پھر ذرا غور فرمائے، مٹی کو شریانوں میں بدلنا، مٹی کو گوشت میں بدلنا، مٹی کو ہڈیوں اور جوڑوں میں بدلنا، کڈنی اور ہارٹ میں بدلنا، جگر اور گردوں میں بدلنا، اندازہ ذرا فرمائیں نا۔ تو جب انسان اس میدان میں آتا ہے پھر دیکھتا ہے کہ یہ شریانے کیا ہے، یہ ہارٹ کیا ہے، جگر کیا ہے، معدہ کیا ہے، یہ نالیاں کیا ہے، یہ کٹ لگے ہوئے، یہ آنکھیں کیا ہے، تو پھر اس کی طبیعت ٹھیک ہو جائے گی تو اللہ فرمائے میں اس کا خالق ہوں۔ پھر جناب آدم سے وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، ان کی بیوی کو بنایا، پھر جوڑے بنا دیے، مذکر اور مؤنث۔ دنیا میں سب سے پہلا انسان کا رشتہ بیوی کا ہے۔ تو پھر وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، پھر اسی طرح جوڑے بنائے اور اربوں کی تعداد میں دنیا کے اندر انسانوں کو بکھیرا۔ یہ تو بات سمجھ میں آ گئی۔ لیکن اللہ رب العزت نے انسان کی ضرورت کے جو سامان بنائے ان کے بھی تذکرے فرمائے، تیرے کھانے کے لیے، تیرے پینے کے لیے، تیری سواری کے لیے، تیرا بوجھ اٹھانے کے لیے، تیری قربانیوں کے لیے فرمایا۔ یہ سارے 8 قسمیں بیان فرمائی ہیں، یہ سارے جانور میں نے پیدا کیے۔ بھیڑ جنس الگ ہے، بکری جنس الگ ہے، اونٹ جنس الگ ہے، اور گائے مال مویشی جنس سے الگ ہے۔ ہر ایک کی شکل الگ ہے، ہر ایک کا شکل و صورت، ڈیزائن اور خوراک اور ان کی جس کو معاشرت کہہ سکتے ہیں، رحلت۔ مثال کے طور پہ کٹا جس کو ہم بولتے ہیں، بھینس جس کو ہم بولتے ہیں، وہ پانی کو پسند کرتا ہے لیکن بیل اور گائے پانی کو پسند نہیں کرتی۔ اونٹ صحرا کا، ریگستان کا، یہ ایسا ایک جہاز جس کو بولتے ہیں بار بردار، یہ 8 دن پانی نہ پیے تو اس کی پرواہ نہیں ہے، اللہ اس کے اندر نظام بنایا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں بیان کر کے، پیدا کر کے انسان کو دعوت دیے، تیرے لیے میں نے کیا کچھ نہیں بنایا۔ موج دریا میں تو، آب شاروں میں تو، دست و صحرا میں تو، کوہساروں میں تو، ان ساری چیزوں پر بحث کریں، غور کریں، ان پتیوں کے اندر خوشبو کیسے آئی ہے۔ اور آپ غور فرمائیں کہ بانس اور جو جس کو ہم گنا کہہ سکتے ہیں، رس والا، وہ رس سے بھرا ہوا ہے، میٹھے رس سے، وہ چھوٹا ہے، اس کے اندر کوئی شے نہیں ہے۔ ساتھ ہی تمبا اگا ہوا ہے، اس کے اندر کڑواہٹ ہے، ساتھ ہی لیمو اگا ہوا، اس کے اندر کھٹاس ہے۔ فرمایا یہ تبدیلیاں زمین کے اندر کرنے والا کون ہے؟ اگر تجھے سمجھ نہیں آتی تو تیرا علاج میرا خیال ہے میں تو نہیں کر سکتا، اللہ ہی ہے، اس کو ہدایت دے۔ یہ سارے سیمپل نمونے ہیں رشد و ہدایت کی دعوت کے لیے۔ پھر تمہ جو ہے اس کو آپ سیپسونیٹ کے بریف کیس میں بند کر کے حرم پاک میں لے جائیں تو اس کو تبدیل، اس کی کرواہٹ بدل، مٹھاس میں تم نہیں بدل سکتے۔
تم میں تربوز نہیں ہوں باہو پویں توڑ بکے لے جائیے ہو تے کھارے کھو مٹھے نہیں ہوں باہو پویں سہ منا کھنڈ پائیے ہو۔ یہ فطرت بیان فرمائیے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ۔ گدھا جو ہے وہ شیر والی خوراک نہیں کھائے گا، اور شیر تڑپ کے مار جائے گا، لیکن گدھے والی خوراک نہیں کھائے گا۔ یہ دعوت تبلیغ کی جا رہی ہے۔ اللہ رب العزت نے عقل والوں شعور والوں کے لیے دعوت فکر دی ہے۔ تو جس کا سارا بھیجا فارغ ہے، وہ بدھو اسی طرح لاشا پھرتا ہے، اس کو جو مرضی بناؤ، اس کے سامنے پیش کرو نا، کھیرے اور چقندر میں کیا فرق ہے؟ کس نے فرق کیا ہے؟ رنگت میں، تاثیر میں کس نے فرق کیا ہے؟ کوئی پتہ نہیں۔ وہ بزرگوں کی بات ہی کرے گا جب کرے گا، کاما علی سرکار کی بات کرے گا، کہیں دمڑی علی سرکار کی بات کرے گا، کبھی کسی مردے اور لاشے کی بات کرے گا۔ الحی القیوم پر اس کی نظر جاتی نہیں۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض۔ جو تمہیں نظر آ رہا ہے نا، جو سارا ہی اسی کا ہے۔ ہر ایک نے مرکب جانا ہے، وللہ میراث السماوات والارض۔ تمام جائیدادیں، اربوں خربوں کی زمین، رقبے، باغات، سب کو چھوڑ کے مرنا ہے، اور اللہ نے وارث بننا ہے۔ یہ دعوت تو اللہ تو صدیوں پہلے بیان کر دی ہے۔ تو اللہ کرے ہمیں بات کی سمجھ آ جائے۔ تو آج کی سبق ہم جو شروع کر رہے ہیں، اس میں پہلی بات ارشاد فرمائی ہے، وَمِنَ الْأَنْعَامِ، جو چوپائے ہیں ان میں ایک قسم ایسی حمولہ، جو بوجھ اٹھانے والے۔ اب دیکھو نا، خچر ہے، گھوڑا، گدھا ہے، کتنا بوجھ اٹھاتے ہیں؟ ہے جانور ہے نا۔ خاص طور پر خچر اور گدھا گھوڑے کے مقابلے میں، ہارس پاور بولتے ہو نا، ہارس پاور کتنی ہے جی؟ تو انگلش میں ہارس گھوڑے کو بولتے ہیں۔ کتنی طاقت اللہ تعالیٰ نے ان جانوروں نے بنائی ہے، کمال۔ اللہ نے پھر ان کا نام لے کر ذکر کیا ہے، گدھوں کا نام لیا ہے، گھوڑوں کا نام لیا ہے، خچروں کا نام لیا ہے، اونٹوں کا نام لیا ہے۔ فرمایا کبھی دیکھے اونٹ میں نے کیسے پیدا کیا ہے؟ اور تیرے لیے پیدا کیا ہے، اور تمہیں کبھی شرم نہیں آئی کہ اللہ نے میرے لیے کیا پیدا ہے، تو میں اللہ کے لیے کیا جملے بول رہا ہوں۔ دوسری فرمائی وَفَرْشًا، کچھ زمین کے ساتھ لگے ہوئے ہیں جن جانوروں کو میں نے پیدا کیا، اس میں بھیڑ بکروٹی کا بات ذکر کیا ہے، یعنی وہ چھوٹے بوجھ نہیں اٹھاتے، لیکن تیری خوراک کے لیے، تیری بوٹیوں کے لیے، تیرے گوشت کے لیے، تیری رونق کے لیے، تیری زینت کے لیے میں نے پیدا کیے۔ ہزاروں کی تعداد میں جن کے پاس بکریوں کے ریوڑ ہوتے ہیں، جب وہ چر کے شام کو آتے ہیں تو کیسا خوبصورت منظر لگتا ہے۔ اب بھی منڈیوں میں دے جو مالک بیچارے سارا سال محنت کرتے ہیں، تو ترس بھی آتا ہے، اور اس کے اندر ایک سبق بھی ملتا ہے کہ اللہ تو نے ان کے دل میں بات بٹھا دیا کہ ہمارا رزق روٹی سی کھاتے میں وہ سارا سال جانوروں کو صحراؤں میں، جنگلوں میں، وادیوں میں چراتے پھرتے ہیں، پھر ایک سال کے بعد دن آتا ہے منڈیوں میں، پھر اس کو اللہ روزق رزق دیتا ہے، پھر وہ لے کر سامان اپنے بال بچوں کے لیے اپنے گھروں میں جاتے ہیں۔ تو ارشاد فرمایا یہ نقشہ سامنے رکھو، یہ زمین کے ساتھ لگے ہوئے یہ جو چھوٹے جانور ہیں تیری خوراک کے لیے، یعنی تیری غذا گوشت کے لیے ہم نے پیدا کیے۔ کلوا مما رزقکم اللہ، پھر کھاؤ موج کرو، لیکن کسی کو بھی کھلاؤ نا۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کھاؤ اور کھلاؤ۔ یوم اکل و شرب و ذکر اللہ، ایام تشریع جو ہیں اللہ کی یاد کے لیے بھی ہے، کھانے کے لیے بھی ہے، پینے کے لیے بھی ہے، اللہ کو یاد کرنے کے لیے ہے۔ یہ ایام جو گزر گئے ہیں، ارشاد فرمایا جا رہا ہے وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، رحمان کی پیروی کرو۔ حزب اللہ کی طرف ہو، حزب الشیطان کی اندر داخل اپنے آپ کو داخل۔ تو سمجھ آ رہی ہو رہی ہے؟ کیونکہ بارش تو ہو گئی ہے، لیکن بارش کے بعد آگے تھوڑا سا نا وہ تنگی بڑی ہو گئی ہے، گھٹن بڑی ہو گئی ہے، نہ بولا جاتا ہے، نہ سنا جاتا ہے، نہ سمجھ آ جاتا ہے۔ اللہ کرے ہمیں بات کی سمجھ آ جائے۔ شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، اس لیے وہ تمہارے لیے باغی اور دشمن ہے، تمہارا سجن نہیں ہے۔ تو خطوت ان کی جمع ہے، قدموں کے نشان کے اوپر چل چل کے شیطان کی طرف نہ جاؤ، کیونکہ اللہ رب العزت نے فرمایا ایک حزب اللہ ہے، ایک حزب الشیطان ہے۔
ایک رحمان کی پارٹی ہے، ایک شیطان کی پارٹی ہے، تو ہمیشہ دوڑنے لگا کہ شیطان کی پارٹی کو ووٹ دیتے ہو، رحمان کی طرف نہ آتے ہو، نہ اس کے گھر آتے ہو، نہ کلام سنتے ہو، نہ بات سنتے ہو، تو ہے پکے مسلمان۔ دلیل کیا ہے؟ او کتنے سال ہو گئے انہوں سنتی بات چلے، ایک ختنے کو اپنے لیے جس طرح دلیل پیش کرتا ہے مسلمانی کی۔ اور ایک اور بڑی لطیف بات ہے، کیونکہ میں آزاد کشمیر میں تقریباً 12 سال رہا ہوں، تو وہ ایک ختنوں کو کہتے ہی مسلمانی ہیں، ان کی اصطلاح میں یہ ہے مسلمانیاں کروا چڑیاں، اے میرا بیٹا بیٹھا ہوا ہے، اے ادھر ہی آزاد کشمیر پیدا ہوا تھا، ایسے بڑا بھی ادھر ہی پیدا ہوا تھا، تو ظاہر ہم نے جب عقیقہ یہ سردیوں میں پیدا ہوا تھا، دوسرا گرمیوں میں پیدا ہوا تھا، تو اس کی عقیقے کی دعوت میں میرے یاد ہے 150-200 لوگ تھے، اسے پروفیسر تھے، بڑے بڑے لوگ تھے، تاجر تھے، تو وہ بڑی پھر مبارکیں بھی دے رہے تھے اور ساری باتیں کر رہے تھے، بڑا مزہ آیا جی، بڑا لطف آیا۔ تو ایک بزرگ پوچھتا مسلمانیاں کرا چھڑیاں جی، میرے کو پتہ ہی نہیں تھی مسلمانیاں دیکھے انہوں نے، مسلمانیاں کرا چھڑیاں جی، وہ میں کہا دیکھے انہوں نے، وہی وہ پھولو لو کھٹو ڈلا جڑے نظام، وہ میں کہا مر پرا یہ حقیقے نال کی تل گئے، ایڈا کو بال ہے سردیاں روز لپیٹیا تے مسلمانیاں کر کے اور کافر کرنا۔ تو مقصد میرا یہ ہے کہ اس کا نام ہی مسلمانی رکھا ہوا ہے، یعنی ختنہ ہو گیا مسلمان ہو گیا، بس باقی کوئی ضرورت نہیں۔ کیا یہ زندگی ہے؟ ابے کا نام عبداللہ ہے لیکن بندے نے پترا کا کام کوئی نہیں کرنا، ماں کا نام عائشہ ہے، کام سارے ہندوؤں والے کرنے ہیں، کلندروں والے کام کرنے ہیں۔ تو کسی نے کہا تھا بندر کے نچانے سے کلندر نہیں بنتا، داڑھی کے بڑھانے سے پیغمبر نہیں بنتا، دولت سے کبینوں کو شرافت نہیں ملتی، داڑھی کے بڑھانے سے امامت نہیں ملتی۔ اسی بہن جی دی فوٹو داڑھی آگے کھڑا کر دو کہ داڑھی سند ہے امامت کے لیے، تو پھر غصے ہوتے ہیں مینوں امامت تو ہٹایا گیا وجہ تو تیروں اگے کھڑیاں کیسے کیتا سی؟ تمہیں کو نہیں سمجھ لگتی، کئیوں لگ گئی سمجھ۔ سوال اصل میں یہ ہے کہ یہ خود سلیکشن کرنا، خود اپنے آپ کو اس معیار کا بنانا، صرف داڑھی کی بنیاد پر، داڑھی تو بڑے بڑے کلندروں نے رکھی ہوئی ہے، کوئی شے پلے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو معاف فرمائے۔ ثمانیۃ ازواج فرمایا یہ 8 قسمیں ہیں، ان 8 قسموں میں اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت فرما دی ہے۔ من الغان اثنین، بھیڑ میں سے 2، کیا مطلب ہے؟ مذکر اور مؤنث، ایک یہ جنس ہے بھیڑ جنوں آندے، بھیڑ تے لیلے دمبے اسی میں شامل ہیں، اس میں کجلے اسی میں شامل ہیں، مندرے اسی میں شامل ہیں، یہ جنس ہے ایک، اس کو غان کے کھاتے میں اللہ نے شمار کیا، ایک وہ جنس ہے اس میں مذکر مؤنث یہ جوڑے ہیں۔ وَمِنَ الْمَاعِزِ اثْنَيْنِ، ایک بکری ہے، بکری میں سے مذکر بنا، اور اس میں بے شمار قسمیں ہیں، وہ ٹیڈی بکریاں ہیں، ایک اور کان والی بکری ہے، ایک بیتل بکری ہے، یہ سارے اسی کھاتے میں آتے، ایک وہ جنس ہے، ایک یہ جنس ہے مذکر مؤنث ہے۔ تو ارشاد فرما کے اللہ ارشاد کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کل ذکرین حرم ام الانثیین، ان میں سے مذکر اللہ نے حرام کیے ہیں یا مؤنث حرام کیے ہیں؟ جس طرح وہ کہتے ہیں جی اس پر مذکر کے لیے حلال ہے، مؤنث حرام ہے، اگر وہ مردہ پیدا ہو تو مذکر دونوں کے لیے جائز ہے۔ اس کا جواب دیا سر میں اللہ تعالیٰ، تم نے کیا کھیکر بنائے ہوئے ہیں، اور ان میں سے مذکر حرام ہوتے ہیں یا مؤنث حرام ہوتی ہیں؟ دونوں ٹھیک ہے۔ وہ لگ موضوع ہے، کہتے ہیں جی اسی بھیڑ کا گوشت نہیں کھاتے، بکری کا نہیں کھاتے، یہ لیلا ہی کھانا رہا ہے، یا سر کھانا ہے یا لیلا کھانا ہے۔ حدیث شریف کے اندر ذکر آتا ہے شاتن شاتن، شات بکری کو بولتے ہیں۔ تو امام الانبیاء جب بکری ذبح کریں، بکری گوشت کھائیں تو امتی کو کیا تکلیف ہوتی ہے؟ حدیث صحیح بخاری کی ہے، امام الانبیاء نبی مکرم کی روایت حضرت عائشہ بیان فرماتی ہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بکری ذبح کروائی، بکری کا گوشت بنوایا، پھر آپ نے فرمایا کہ یہ خدیجہ کی سہیلیوں کے گھروں میں بھیجو۔ تو ماں جی عائشہ فرماتی ہیں خدیجہ گوشت ختم ہو گیا لیکن جناب خدیجہ کی سہیلیاں نہ ختم ہوئیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ماں اور ماں کی سہیلیوں، ان کا احترام بھی دین نے فرمایا ہے۔ ایک صحابی نے پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول سب سے زیادہ احترام کا کون حقدار ہے، کس کے ساتھ اس نے سلوک کروں؟ تو 3 بار ماں کا نام لیا، ماں کے ساتھ، ماں کے ساتھ، ماں کے ساتھ۔ پھر اس نے پوچھا اگر ماں نہ ہو تو فرمایا کہ پھر خالہ کے ساتھ اس نے سلوک کرو۔ تو پوچھا اگر خالہ نہ ہو تو پھر آپ فرمایا ماں کی سہیلیوں کے ساتھ اس نے سلوک کرو۔
جس دین نے یہ تعلیم دی اس دین کے اندر لڑائیاں ہو سکتی ہیں کہ ماں کا بھی احترام ہو، خالہ کا بھی احترام ہو، ماں کی سہیلیوں کا احترام ہو، تو ابے کا بھی کوئی ذکر نہیں ہے۔ ابے کے بارے میں فرمایا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں، امام الانبیاء نے فرمایا جو تیرا ابا راضی ہے تو رب راضی ہے، تو جے ابا راضی نہیں تو رب بھی راضی نہیں۔ تے ابیا نو کٹ کے گھروں کٹ دیو تے بیبے رن لے کے لامے تے اپنا اتنے داتا دربار سے ٹر جاؤ۔ حضرات دین نے دین سکھایا ہے، قانون بیان فرمائے ہیں، اٹکیلیاں نہیں کی۔ کسی نے کہا تھا انہیں شوق عبادت بھی ہے اور گانے کی عادت بھی ہے۔ شوق عبادت بھی ہے، گانے کی عادت بھی، ڈرامہ بھی نہیں چھڑ دے تو ماشاءاللہ درس بھی نہیں چھڑ دے۔ یہ کس قسم کی عادات ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تعلیم دی ہے، غور فرمائے اس پہ۔ تو ارشاد ہوتا ہے امشتملت علیہ ارحام الانثیین، یا وہ بچہ پیدا ہونے والا ان چوپایوں کے ہاں جس پر دو مؤنثوں کے رحم مشتمل ہیں یا لپٹے ہوئے ہیں، بتاؤ کوئی ایسی شکل ہے؟ یہ سوال کیا ہے۔ اور مذکر حرام ہے یا مؤنث حرام ہے؟ دونوں مؤنث حرام ہے یا دونوں مذکر حرام ہے؟ یا دونوں مؤنثوں کے رحم ملے ہوئے ہیں، وہاں لپٹے ہوئے ہیں جس بچے کو تم حرام قرار دے رہے ہو؟ یہ ان پر ساری باتیں کی۔ نبئونی بعلم، فرمایا بتاؤ مجھے اگر آپ کے پاس علم ہے، ان کنتم صحابت دعووں میں سچے ہو، اور اس کے لیے مذکر شامل ہے مؤنث شامل نہیں، یہ مذکر مؤنث میں شامل ہے، یہ فیصلے کیے ہیں تو اس کا علم ہے، بتاؤ۔ کوئی پتہ نہیں۔ وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ، اسی طرح اونٹ دو ہیں، یعنی اونٹ میں سے دو مذکر مؤنث۔ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ، اسی طرح گائے میں دو ہے مذکر مؤنث، یعنی جوڑا، ادھر بھی جوڑا ادھر، یہ 8 چیزیں قسمیں جو بیان فرمائی ہیں ان میں یہ بیان ہو رہا ہے۔ قُلْ أَذَكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنثَيَيْنِ، کیا دو مذکر اللہ نے حرام کیے ہیں یا دو مؤنث حرام کیے ہیں؟ أَمَّ اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنثَيَيْنِ، یا ان پہ دو مؤنثوں کے دو ماداؤں کے رحم اس پر لپٹے ہوئے ہیں، وہ بتاؤ ایسی شکل ہے؟ اور اللہ نے نظام بھی بڑا کمال بنا دیا ہے۔ یار آپ اندازہ فرمائیں، صحراؤں کے اندر بکریوں کی اولادیں ہو رہی ہیں، بھیڑ بکری اولادیں ہو رہی ہیں، زیبروں کی اولادیں ہو رہی ہیں، کتے بلوں کی اولادیں ہو رہی ہیں، ان کو پالنے والا کون ہے؟ ان کو فیڈر دینے والا کون ہے؟ کبھی عقل نہیں آئی؟ فرمایا سب سے زیادہ پالنا بچے کی اولاد جو ہے، انسان کی اولاد آدم کو پالنا سب سے زیادہ مشکل ہے۔ ایک باقی سارے پال رہے ہیں۔ بطخ کا انڈا جب نکلتا ہے تو اس چوزے کو اللہ نے تعلیم فطرت میں دے دی ہے، تو نے پانی میں جانا ہے اور تیرنا ہے، وہ نکو ہی اس نے تیرنا شروع کر دیتا۔ اگر وہ دوسرا جو بچہ پیدا ہوتا ہے انڈے سے مرغی کا، تو وہ دانہ چگنا شروع کر دیتا ہے، بکری کا بچہ وہ پستان چگنا شروع کر دیتا ہے۔ تو انسان کی اولاد ہے، فرمایا تو نے ہمیں ہدایت دی ہے، چمٹ جا ماں کے، تیرے لیے دو ہم نے چشمے تیری ماں کی چھاتیوں پہلے گاڑ دیے تھے۔ شرم کرے گا انسان تو تعلیمات کے لیے ساری چیزیں موجود ہیں، لیکن سب سے پہلی بنیادی شعور ہو، یہ زندہ ہو، یہ جو اوپر رکھا ہے نا سار، اس کے اندر کوئی شے ہو، اگر نہیں ہے تو بس اسی طرح پھر کام چلتا رہے گا۔ ارشاد فرمایا امشتملت علیہ ارحام الانثیین، دو مؤنثوں کے رحم اس پر لپٹے ہوئے ہیں، بتاؤ کچھ بھی نہیں پتا۔ ام کنتم شہداء، پھر ایک سوال کیا، کیا تو وہاں موجود تھے؟ اذ وصاکم اللہ بہذا، یہ جو فیصلہ تم نے سنایا ہے کہ یہ اگر وہ پیدا ہوتا ہے تو اس میں مذکروں کے لیے مؤنثوں کے لیے نہیں ہے، اگر مردہ پیدا ہو تو دونوں شامل ہیں، جب یہ فیصلہ ہوا تو اسی اسے موجود ہو، وہ سمجھ آ رہی؟ تھوڑی بہت ہونی چاہیے نا سمجھ، دعا کرو کہ آ جائے سمجھ۔ پوچھا اللہ تعالیٰ نے تو وہاں موجود تھے؟ نہیں، فیصلے کس طرح کر رہے ہو؟ ایک اور اللہ نے سوال کیا قرآن میں، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، جناب یعقوب علیہ السلام پر جب موت کا وقت آیا تھا تو اسی اتنے حاضر ناظر سو؟ پوچھا کن سے؟ رسول پاک سے اور آپ کے صحابہ سے، فرمایا نہیں تم وہاں حاضر ناظر نہیں تھے۔ پھر ایک اور سوال کیا، جب میں نے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پہ بلایا تھا تو تم وہاں موجود تھے؟ فرمایا حاضر ناظر کا عقیدہ غلط ہے تمہارا۔ آج لوگ بڑے دندنا کے کانفرنسیں اور جلسے کر رہے ہیں، چوک مصطفیٰ میں جلسہ ہو رہا ہے جی، نور میں نور اللہ ثابت کرنا ہے ہم نے، کس چکر میں پڑے ہوئے ہیں؟ یہ سارے وہی لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کی تعلیمات کو چھوڑا، رسول پاک کی تعلیمات کو چھوڑا،
اور دائیں بائیں ادھر شائیں بائیں کر کے شیطانوں کی باتوں کو سن کے دنیا کو آپ بھی گمراہ ہوئے، لوگوں کے گمراہ کیے، اور اسی گمراہی کی بنیاد پر مر کھپ گئے، اللہ اللہ خیر چل، اور کہتے ہیں ہمارا ابا دادا پردادا سارے اسی کھاتے میں جا رہے ہیں۔ تو اللہ نے پوچھا اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا، اگر تمہارے باپ دادے نہ تعلیم یافتہ ہو نہ کو پلے ہو تو ان کے پیچھے پڑے رہو گے؟ چھوڑو ان کو، دین تعلیم دین ہدایت کی طرف آؤ، یہی ہے وہ شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو۔ تو ارشاد فرمایا فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، کون بڑا ظالم اس شخص سے جو اللہ کے بارے میں جھوٹ بولتا ہے، جھوٹی باتیں کرتا ہے۔ سید الانبیاء نبی مکرم کا فرمان ہے کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، ایک اور فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو شخص میرے متعلقہ، رسول پاک نے فرمایا، جھوٹ منسوب کرتا ہے، جھوٹی باتیں، کیا کتنے لوگ میڈیا میں لگے ہوئے ہیں، حدیث شریف میں آتا ہے، مسلم شریف میں آیا، بخاری شریف میں آیا، نہ مسلم نہ بخاری ککھ نہیں آیا، لیکن ان کے خیال میں آیا تو انہوں نے نبی پاک نے جڑ دی بات کی، رسول پاک کا فرمان۔ نبی پاک اتنا بڑا جھوٹ ہے، اتنا بڑا جرم ہے، آپ نے فرمایا اس کا ٹھکانہ جہنم میں، جہنم میں اس کے نام الاٹ ہو گئی ہے، وہ جہنم میں صرف اپنی وادی منتخب ہے، میں نے جہنم میں کہاں رہنا ہے، لیکن لوگ لگے ہوئے ہیں بغیر، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ تو ایک بات ہے ہی نہیں، میڈیا میں اخبارات میں آپ اندازہ فرمائیں، یہ مفت تعلیم ہوتی ہے، وہ فیس دیتے ہو، کوئی ڈونیشن کوئی داخلہ فیس نہیں نا، یہ لوگ پڑھنے کے لیے تیار نہیں، لیکن اخبار خرید کر جھوٹی خبریں روز پڑھتے ہیں بندے، قرآن مجید کی سچی خبریں سننے کے لیے تیار نہیں، اور پیسے دے کر خرید کر اخبار گھر لا کے اخبار جہاں تو بیڈ میں رکھ کر وہ چوری چوری سر عام وہ پڑھتے ہیں۔ اللہ یہ تمہاری اوقات ہے، یہی وہ مسئلہ ہے جو قرآن میں لکھا ہوا ہے، قیامت میں شیطان کہے گا اللہ سچا، رسول سچا، قرآن سچا، تم نے سچوں کو چھوڑا، میں نے سبز باغ دکھایا، جھوٹ بولا، بکواس کیا، میرے پیچھے تم لگے رہے، لہذا فلا تلومونی ولوموا انفسکم، مجھے نہ ملامت کرو، اپنے آپ کو چھتر مارو، ملامت کرو، اور مل کے ہم نے جہنم میں جانا، آؤ میرے ساتھ جاؤ۔ یہ باتیں قرآن شریف میں لکھی ہوئی ہیں، لیکن پڑھے کون، سنائے کون؟ تکلیف ہوتی ہے نا، جس نے سنانا ہے وہ حلوہ منڈا فارغ ہو جانا، ختم شریف فارغ ہو جانا، کیا وجہ ہے جی؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، توجہ فرمایا جی، بہت بڑا وہ ظالم ہے جو اللہ کے بارے میں جھوٹ کرتا ہے۔ وَصَدَفَ عَنْهَا، یہی ہے نا، کیوں جی یہ اور پاس ہی ٹر گئے ہیں، آتے اسی اگے نکل گئے نا، اور اگے پاک کیا کام۔ تو مسئلہ یہ بیان کیا جا رہا تھا کہ وہ بہت بڑا ظالم ہے، فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، کیوں ایسے کرتا ہے؟ لیضل الناس بغیر علم، تاکہ وہ لوگوں کو گمراہ کرے، علم کی بنیاد پر نہیں، جہالت کی بنیاد پر، تک بندی کی بنیاد پر، اٹکل کی بنیاد پر لوگوں کو اپنا مرید بنائے، اپنا سجن بنائے، اپنے عقیدے کی طرف مائل کرے، یہ اللہ نے سارا بیان کر دیا۔ تو اللہ ارشاد فرماتے ہیں، توجہ کرو جی، ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، پھر ایسے جو ظالم لوگ ہیں، کافر ہیں، مشرک ہیں، حد سے بڑے ہوئے ہیں، ان کو اللہ ہدایت دیتے ہی نہیں۔ اس کی وجہ یہ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی ضرورت نہیں ہے، نہ ان کی گمراہی کا اللہ کو نقصان ہے، نہ ایسے لوگوں کے ہدایت یافتہ ہونے کا اللہ کو فائدہ ہے۔ اللہ ان کو سمجھتے ہیں یہ کوڑا ہے، ان کو ادھر ہی پھینک دو، بلکہ بعض جگہ قرآن میں اللہ نے فرمایا رسول پاک سے آپ بھی ان سے اعراض کریں اور چھوڑ دیں ان کو اپنی حالت میں، ان کو مرنے دیں، رہنے دیں اسی طرح۔ یہ کئی بار قرآن مجید میں اللہ نے بیان فرمایا ہے، اللہ کرے ہمیں بات کی سمجھ آ جائے۔ ارشاد ہوتا ہے، توجہ جی، وَمِنَ الْأَنْعَامِ، اور چوپایوں میں سے، حمولہ، کچھ وہ چوپائے ہیں جو بوجھ اٹھانے کے لیے اللہ نے پیدا کیے ہیں، وہ فرشا، وہ زمین کے ساتھ لگے ہوئے بچھے ہوئے، اس حالت میں اللہ تعالیٰ نے ان کو ان والے پیدا کیا ہے تاکہ تم ان کا کلوا مما رزقکم اللہ، کھاؤ سے جو اللہ نے تمہیں رزق دیا، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور نہ پیروی کرو تم شیطان کے قدموں کی، انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارے لیے دشمن ہے واضح طور پہ۔ ثمانیۃ ازواج،
یہ 8 کس پہ بنتی ہے؟ من الضأن اثنین، یہ بھیڑ سے 2 مذکر مؤنث، ومن المعز اثنین، اور بکری سے 2 مذکر مؤنث۔ قل الذکرین حرم ام الانثیین، کیا 2 مذکر اللہ نے حرام کیے ہیں یا 2 مؤنث حرام کیے؟ بتاؤ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ ام اشتملت علیہ ارحام الانثیین، یا 2 مؤنثوں کے رحم جس پر لپٹے ہوئے ہیں وہ شے بتاؤ؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ الگ پیدا کیے، الگ بھی ہے، وہ بھی حلال ہے، وہ بھی، بکری بھی حلال ہے، بکرا بھی حلال ہے، دمبا بھی حلال ہے، لیلا بھی حلال ہے۔ تم نے یہ جو فرق کیا ہے کہ یہ کیسے کیا؟ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْن، اسی طرح گائے میں سے، ہاں، وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْن، اونٹ میں سے 2 قسمیں مذکر مؤنث، اور گائے کی بھی 2 قسمیں مذکر مؤنث۔ قُلْ الذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ، کیا اللہ تعالیٰ نے 2 مذکر حرام کیے ہیں ام الانثیین، یا 2 مؤنثیں؟ وہ مطلب یہ ہے کہ گائے اور اونٹ کی مؤنثیں حرام کی ہیں یا مذکر حرام کیا؟ کچھ بھی نہیں کیا، وہ بھی حلال ہے، وہ بھی حلال ہے۔ تم نے یہ کیا فیصلہ کیا ہے؟ ام اشتملت علیہ ارحام الانثیین، یا پھر یہ بتاؤ 2 مؤنثوں کی رحمیں جس پہ لپٹی ہوئی ہے انہوں نے اس کو شامل کیا ہوا ہے، کیا وہ ہے؟ ام کنتم شہداء، اور کیا تم وہاں موجود تھے؟ اذ وصاکم اللہ بہذا، جب اللہ نے تمہیں یہ تاکیدی حکم دیا تھا جو تم نے فیصلہ سنایا ہے۔ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، پس کون بڑا ظالم اس شخص ہے جو گھڑے اللہ کے بارے میں جھوٹ، لیضل الناس بغیر علم، تاکہ وہ بھٹکائے لوگوں کو علم کے بغیر، گمراہ کرے لوگوں کو علم کے بغیر۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت دیتے ظلم کرنے والی قوم۔